کہ حضرت حمزہ کے اوپر چادر ڈالی گئی اور مصعب کے اوپر بھی چادر ڈالی گئی ہے، تو حال یہ ہے کہ سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور پاؤں چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اور بالآخر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپا ہے اور قبر میں لٹانے کے بعد سر چھپا دیا اور پاؤں کے اوپر کھجور کے چھالے ڈال دیے ہیں، کھجور کے پتے ڈال کر پاؤں کو چھپایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام کے لیے دی جانے والی قربانی۔ اس طریقے سے قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو جب تنگی کا زمانہ رہا تو بھی قربانیوں کا معاملہ جاری رہا، لیکن جب مال و دولت کی ریل پیل ہوئی ہے، ہاں یہ صحیح ہے کہ مال و دولت جب بندے کے پاس آتا ہے نا تو دین کا معاملہ کمزور ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد مومن ہیں اور اسلام کے وہ جاباز سپاہی ہیں اور وہ عظیم حکمراں ہیں، امیر المومنین ہیں، کہ جن کے 10 سالہ زمانے میں کہہ لیجئے کہ شرق سے غرب تک اسلام کا غلغلہ بلند ہو گیا تھا، اور ایران و روم جیسی سپر پاور، آج کے زمانے میں اگر کوئی پوچھا جائے بھئی سپر پاور طاقت کون ہے تو آپ امریکہ اور برطانیہ کا نام لیں گے یا امریکہ اور چائنا کا نام لیں گے، لیکن اس زمانے میں جو سپر پاور جو طاقتیں تھیں وہ 2 سپر پاور ایران اور روم۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ دونوں طاقتیں اسلام کے سامنے ختم ہو گئیں، اور حال یہ ہوا کہ جب روم اور ایران فتح ہوا ہے تو مدینہ میں اونٹوں کے اوپر لد لد کر ایران اور روم سے خزانے آتے تھے، اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے روتے رہتے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے ان کے۔ پوچھنے والے پوچھتے، امیر المومنین یہ آج تو خوشی کا موقع ہے، نعمتیں آ رہی ہیں، خزانے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، اور آپ روتے ہیں خوشی کی بجائے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنو، کہا سنو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو دین جایا کرتا ہے، دین کا معاملہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ یا آج یہی صورتحال ہے یا نہیں؟ میں نے تو صرف 20 سے 25 سال کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ 20 سال 25 سال پہلے ہمارے پاس آسائشیں کم تھی، دولت اور نعمت کم تھی بظاہر، حال یہ تھا کہ دین کی طرف متوجہ ہم زیادہ تھے، لیکن آج دولت کی ریل پیل ہے لیکن دین کا معاملہ حقیقتاً کمزور ہو گیا ہے۔ ظاہری طور پر اگر دیکھیے گا تو علم کا معاملہ بڑھ چکا ہے، مسجد میں نمازی زیادہ آنے لگے ہیں، لیکن وہ نمازی کیسے ہیں؟ اقبال کے زبان میں کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی ہے لیکن وہ من نمازی نہیں ہے، تن نمازی ہے۔ ارے تن کا نمازی ہونا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ تن بھی نمازی ہو، من بھی نمازی ہو۔ اور سنو، تن اور من جب دونوں نمازی ہوتا ہے، تن اور من جب دونوں نمازی ہوتا ہے تو نمازی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تن اور من جب دونوں نمازی ہوتا ہے تو وہ نمازی کے نماز کمال دکھایا کرتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکا کرتی ہے۔ یہ کیسی نماز ہے کہ نماز بھی ہے اور 2 نمبر کا دھندا بھی ہے، نماز بھی ہے، سود بھی ہے، نماز بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، نماز بھی ہے، بدعقیدگی بھی ہے، نماز بھی ہے، دوسروں کی زمین و جائیداد کا دبانا بھی ہے، نماز بھی ہے، مخلوق خدا کو تکلیف دینا بھی ہے، نماز بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، نماز بھی ہے، فحاشی اور عریانیت بھی ہے، نماز بھی ہے، اور مخلوق خدا سے دوری بھی ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ نماز ویسے ہی ہے کہ تن تو نمازی بن گیا، من نمازی بن نہ سکا۔
من کی طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف تن کو بہتر نہ بنایا بلکہ تن کے ساتھ ساتھ من کو بہتر بنایا. تن کا بہتر بن جانا آسان ہے، من کا بہتر بننا آسان نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ایک بار ایمان کی نگاہ سے دیکھ لے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس کے اوپر پڑ جائے تو کہا گیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے قدموں کی دھول تک بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اس کا وہ مرتبہ ہے جو ایک بار حضور کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں اور حضور اس پر نظر ڈال دے. کیوں بھائی؟ بھلے اس نے کوئی نماز نہ پڑھی. ارے بھائی کوئی اگر شخص آیا، ظہر کے وقت آیا، ظہر کے بعد آیا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، مجلس میں چند لمحے بیٹھا اور پھر روح اس کی قبض ہو گئی، نہ ظہری ملی نہ عصر ملی، دو نمازوں کے درمیان وہ مر گیا. اس کا رتبہ یہ ہے کہ جس کی زندگی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عبادت، ریاضت میں گزری، اپنے وقت کا قطب ابدال ہے، لیکن اس شخص کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ آپ نے سمجھا کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے من پر نبی کی نظر پڑی ہے، اور جس کے من پر نبی کی نظر پڑ جائے اس کا من دنیا کے تمام منوں سے بہتر ہو جایا کرتا ہے، اس کا دل دنیا کے تمام دل سے اچھا ہو جایا کرتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہو جایا کرتا ہے. اس بنیاد پر، نبی کی نظر کی بنیاد پر، نبی کی نسبت کی بنیاد پر اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد رونے لگے ہیں حضرت عمر فاروق کہ جب دولت آئے گی تو ایمان جائے گا، اور وہی ہوا. حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد 6 مہینے امام حسن رہے، اور امام حسن کے بعد جب حضرت امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے تو خلافت راشدہ ختم ہو چکی تھی اور خلافت کے بعد بادشاہی شروع ہو گئی. حضرت امیر معاویہ تک تو معاملہ کسی حد تک صحیح تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر یزید، اور یزید کے بعد جو خلافت بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا جو دور گزرا ہے وہ ایسا دور، ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کو چھوڑ کر، حال یہ کہ سارے بادشاہ، سارے اپنے آپ کو حاکم کہنے والے، امیر المومنین کہنے والوں کا حال یہ کہ سارے کے سارے دنیا میں مگن، دنیا میں غرق. لیکن ایسے موقع پر اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لوگوں کا من اور لوگوں کا دل اچھا کرنے میں لگے ہوئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ اسلام کا ہم نام لیتے ہیں، اسلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسجد کے لیے نعرے تو خوب لگاتے ہیں، خوب نعرے لگاتے ہیں. بابری مسجد کی بات آئے گی تو آج بھی نعرے لگانے والوں کی کمی نہیں ہے. وہ زمانہ بھی ہم کے خوب یاد ہے کہ جس زمانے میں جلسوں میں ہر شاعر نعرے لگوانے کے لیے اور عوام سے چھوٹ حاصل کرنے کے لیے بابری مسجد سے متعلق شعر ضرور پڑھا کرتا تھا، اور خطبہ اس کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے، لیکن اس کا حال کیا ہوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک بابری مسجد کی بات کیا ہے، نہ جانے کتنی بابری مسجدیں ہیں جو غیروں کے چنگل میں ہیں، جو غیر آباد ہو گئیں، دوسروں کا قبضہ ہو گیا اور وہ مسجد نہ رہی. لیکن دوسروں سے زیادہ اگر اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو خود مسلمان ہے، خود مسلمان ہے. مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کا کیا حال کیا بتانے کی ضرورت نہیں. میرے بھائی، اگر مسجدیں جو باقی رہتی ہیں، یہ ٹیپو سلطان کی مسجد ہے. ٹیپو سلطان وہ نام ہے کہ ہر ہندوستانی اس کا نام عزت کے ساتھ لیا کرتا ہے، اور جو ہندوستانی ٹیپو سلطان کا نام عزت کے ساتھ نہ لے
وہ دیش دروہی ہے، وہ دیش کا غدار ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہندوستان کے لیے، اس مادر وطن کے لیے انگریزوں سے جس نے لوہا لیا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں، سلطان ٹیپو تھا۔ اور جب جانتے ہیں اپنوں کی غداری کی بنیاد پر، اپنوں کی غداری کی بنیاد پر جب سلطان ٹیپو شہید ہوا ہے اور جنگ میں وہ مارا گیا ہے، اس وقت انگریزوں نے کہا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہندوستان پر ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ تو وہ اس ٹیپو سلطان کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے۔ یقیناً جس ذات سے مسجد منسوب ہو، اس ذات کے اثرات اور خلوص کا اثر بھی مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد تو مسجد ہے، اللہ کا گھر، اب چاہے کلکتہ کی کوئی مسجد ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو اللہ کا گھر ہے، یا خانہ کعبہ ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور کوئی اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور کلکتہ کی کسی بھی مسجد میں کوئی نماز پڑھے چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، بس ایک ہی نماز کا ثواب۔ رب کی بارگاہ میں جب ہم رجوع کرتے ہیں کہ میرے مولا جیسے یہ تیرا گھر ویسے وہ تیرا گھر، اس میں کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ وہاں نماز پڑھیں تو اتنا ثواب اور یہاں نماز پڑھیں تو بس اتنا ہی ثواب؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملے گا، میرے بندے سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام مسجدوں کو میرے عام بندوں نے بنایا ہے، لیکن مسجد نبوی اور میرے خانہ کعبہ کو میرے خاص بندوں نے بنایا ہے۔ میرے خاص بندوں کا خلوص شامل ہے، اور جس بندوں کا جب خلوص شامل ہوتا ہے اس گھر کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے میں دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور بہت ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ جتنے خلوص کے ساتھ وہ مسجد بنائی جاتی ہے اتنے ہی خلوص کے ساتھ بندہ کو کوئی نماز وہاں پڑھتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خلوص کی بنیاد پر معاملات کیا کرتا ہے۔ ہندوستان کی مسجدوں کی بات ہو اور دلی کی شاہی جامع مسجد کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس مسجد کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن میں ذرا چونکہ درس و تدریس سے میرا معاملہ ہے اور بالخصوص نوجوانوں کی میں تربیت کا ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، کوشش کرتا رہتا ہوں میں کہ نوجوان ذرا دین سیکھیں، دین کے بارے میں جانیں، اپنی تاریخ مسلمان جانیں۔ افسوس ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے۔ اسی کلکتہ کی سرزمین پر مٹیا برج کے علاقے میں چند ماہ پہلے میں نے مسلم بادشاہوں کے اوپر تقریر کی کہ مسلم بادشاہوں کی شان کیسی تھی اور وہ کیسے ایمان والے تھے، تو سناٹا چھایا رہا۔ میں تو سمجھتا رہا کہ کیونکہ میں نعرے لگوانے کا قائل نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ادھر سے کہو سبحان اللہ، ادھر سے کہو سبحان اللہ، ادھر سے کہو سبحان اللہ، میں تو بس چہرے پڑھتا ہوں، اور اگر لوگ متوجہ ہیں تو مجھ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گفتگو سمجھ رہے ہیں۔ آپ ذرا جاگ جائیے، ذرا آپ سونے میں لگے ہوئے ہیں، بغل والے اٹھائیے ان کو، صاحب کو بغل میں۔ اگر نیند آ رہی ہے تو گھر چلے جائیے، سامنے بیٹھ کر ڈسٹرب مت کیجیے، ہے نا؟ نیند آ رہی گھر چلے جائیے، نہیں تو جاگ کر آنکھ کھول کر بیٹھیے، تو یہ سب توجہ بٹنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ میں چہرے دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک دو چہرہ اگر متوجہ ہے تو ایک شخص جو ہے وہ تقریر کروا لیتا ہے، ایک شخص تقریر کروا لیتا ہے۔ یہ ناتخوانی تو ہے نہیں کہ یاد کر کے چلے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سناتے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ لوگ کلام تو نہیں سمجھتے ہیں، آواز سمجھتے ہیں، دھن سمجھتے ہیں، دھن پر پیسے بھی ملا کرتے ہیں، نعرے بھی لگا کرتے ہیں، واہ واہی بھی ہوا کرتی ہے۔ ہم ترنم میں کھو کر رہ گئے ہیں۔
آواز میں کھو کر رہ گئے. کلام ایک شعر کا مطلب پوچھ لو, نہیں معلوم ہے. بہت اچھا پڑھا بھائی, کیا پڑھا ایک شعر کا مطلب بتاؤ, مطلب نہیں معلوم ہے. نعت خوانوں کے لیے 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, پڑھ رہا تو پڑھ رہا ہے, پڑھ رہا تو پڑھ رہا ہے, نوٹ مل رہا اس سے چکے. تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں کسی پر کمنٹس نہیں کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں, نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں. یہ الحمدللہ بڑی اچھی نعتیاں پڑھی گئی اور بڑے ادب اور سلیقے سے کے ساتھ الحمدللہ جو ہے اسلامی بھائی نے نعت پڑھی. میں عام جو نعت خواں پیشاور ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں. حال یہ کہ 2 گھنٹے کے بعد پبلک, اب جب خطیب صاحب کا اعلان ہوا, دائیں بائیں چائے پانی یا کھسک گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ویسا ہی معاملہ ہے, ٹائم پاس یہ ہے. یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بہت سارے مولوی خود اس کے ذمہ دار ہیں, جلسے کے منتظمین ذمہ دار ہیں, قوم کے ذمہ دار ہیں. مجلسیں منعقد جو کی جاتی ہیں وہ تقریروں کے لیے منعقد کی جاتی ہیں, نعت خوانی کے لیے منتخب نہیں کی جاتی ہیں. نعت خوانی ایک ضمنی شے ہے. ہاں نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے, تو نعت جہاں حضرت حسان کی سنت ہے, بیان نبی کریم کی سنت ہے. بیان کرنا نبی کریم کی سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا, ذہن و دماغ حاضر رکھیں اور سنیں یہ. اور میں آپ کو تو تاریخ میں نے تقریر کی, تو حال یہ ہوا کہ تقریر کے بعد جب میں آیا تو ایک بڑے نعت خواں صاحب تھے, اتر پردیش کے علاقے سے آئے ہوئے تھے. پہلے تو میری آواز کی اور میری زبان کی اور میرے جملوں کی تعریف کی. اس کے بعد کہا لیکن حضرت مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے تاریخی تقریر کی اور اس قوم کے سامنے آپ تاریخی تقریر کرتے ہیں جو قوم کا حال یہ کہ وہ اپنے باپ دادا کی تاریخ نہیں جانتی. حضرت آج تو آپ قوم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مردہ دادا کا نام نہیں جانتا, دادی کے نام کا پتہ نہیں, نانا کا نام نہیں جانتا. میں غور کرنے لگا, یار یہ واقعی صحیح بھی ہے. اگر دادا زندہ ہے تو نام جانتا ہے, لیکن دادا کو اگر دیکھا نہیں ہے تو شاید ہی نام جانتا ہو اور نام بتا سکتا ہے. کئی لوگوں سے واسطہ پڑا کہ ذرا دادا دادی کا نام بتاؤ. اچھا ابا اماں سے پوچھ کے بتاتے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ جو قوم اپنے دادا اور نانا کا نام نہ جانے, اس قوم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ تاریخ کے وہ انمول جو رتن ہیں اسلامی تاریخ کے, ان کا نام جانتی ہو اور ان کے کمالات کو جانتی ہو. میں نے کہا پیارے, جو جانتی ہو اس جاننے والے کو جو جاننے والی چیز ہی بتانا, یہ کیا کمال ہے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا کہ وہ بتائی وہ بات جائے جو نہ جانتا ہو. لوگ جو جانتے ہو اور وہ جاننے والی چیز کو ہم بتائیں, تو یہ کمال نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. ماسٹر کا یہ کام ہے, ٹیچر کا یہ کام ہے, اس کے اسٹوڈنٹ کو اب وہ چیز بتائیں جو وہ نہ جانتے ہوں. میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اقبال کا فارسی کا شعر ہے, ضبط کن تاریخ را پایندہ شو, از نفس گم کردہ از رمیدہ شو. یعنی اس کو اردو میں ایک شاعر نے کہا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے, صفحہ دہر سے وہ قوم خود کو مٹا دیتی ہے. صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے. یہ ٹیپو سلطان مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں, لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ جو واقعی جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہے کیا, اور چند جملے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو سیرت بھی بتاؤں, قرآن حدیث بھی بتاؤں, تاریخ بھی بتاؤں. تاریخ ہماری زندگی کی علامت ہے. تو میں پوچھ رہا تھا کہ دلی کی جامع مسجد کو کسی نے تعمیر کیا ہے, کتنے نوجوان بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. اتنے مجمع میں 2 3, دلی کی 4 5. دلی کی شاہی جامع مسجد کو تعمیر کرنے والا کون تھا؟ یہ 4 5 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, لیکن وہ تقریباً اس عمر کے ہیں جو پختگی کی عمر ہے. کہہ لیجئے کہ 35 40 میں انسان کی عقل و شعور کی پختگی مل جاتی ہے. میں 20 25 سال کے نوجوان سے پوچھتا ہوں کہ ہے کوئی ان میں سے
20-25 साल का कोई नौजवान ही बताए कि दिल्ली की जामे मस्जिद किसने तामीर की? नहीं मालूम। आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारे यानी गार्जियन की, जिम्मेदारों की, बड़ों की गलती है कि जिसने अपने नौनहालों को अपनी तारीख से दूर कर दिया है। जी हां, जिन्होंने हाथ उठाया मैं जान रहा हूं वो सही बताएंगे कि दिल्ली की जामे मस्जिद जो एक शान है दिल्ली की, बल्कि हिंदुस्तान की शान भी कहा जा सकता है, उस मस्जिद को तामीर करने वाले का नाम शाहजहां है। शाहजहां बादशाह। वो शाहजहां बादशाह जो मुगल सलातीन में से एक, सुलझे हुए बादशाहों में से और अजीम बादशाहों में उस शाहजहां का नाम आता है। उस शाहजहां ने जहां ताजमहल तामीर किया, वही शाहजहां ने दिल्ली की जामे मस्जिद को तामीर करके वो मुसलमानों को और इस्लाम को सुरखरू कर दिया। और तामीर किया तो बड़े इंतजाम के साथ, बड़े एहतमाम के साथ तामीर किया है। मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि कुछ उसके बारे में बता दूं आपको, ताकि मस्जिद की खिदमत का जज्बा आपके अंदर भी पैदा हो। और अल्लाह ने आपको मौका दिया है और कहीं किसी जगह पर आप मस्जिद तामीर करने का मौका आए, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया है, तो आप बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें। और अगर मौका हो तो अल्लाह ने इतना मौका दिया है तो खुद अपनी जाती रकम से आप मस्जिद तामीर कर दें। मेरे भाई, वो शाहजहां बादशाह एहतमाम के साथ एक टीले के ऊपर वो मस्जिद तामीर कराता है। और उसके बाद उसने ऐलान किया होता है कि इसकी पहली ईंट वो शख्स रखेगा जिसके असर की नमाज की सुन्नत कज़ा ना हुई हो, वो शख्स इसकी पहली ईंट रखेगा। अल्लाहु अकबर। हम ज़ुहर की सुन्नत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा है, चूंकि इसलिए कम लोग पढ़ते हैं। अब कितना सख्त है। बिलाखिर कोई आगे न बढ़ा तो खुद शाहजहां ही को बढ़ना पड़ा है और पहली ईंट उसने रखी है। उसके बाद उलमा, मशाइख, मुत्तकी, परहेजगार लोगों से वो ईंट रखवाई है। सामने लाल किला है जहां उसका तख्त लगा करता था और खुद शाहजहां बैठा करता था। उसने कहा, लोगों, मेमारों को बुलाया है, ईरान से मेमारों को बुलाया है, मुत्तकी परहेजगार, और कहा, देखो मेरा ये तख्त है और इस लेवल में मैं बैठता हूं तो मेरा ताज रहता है। मस्जिद का जो लेवल होना चाहिए, जहां पर जूतियां उतारी जाती हैं, चप्पल नमाजी उतारेंगे, उसका लेवल वो हो जहां पर मेरा ताज होता है। यानी उस जगह पर उतारे जहां पर शाहजहां का ताज होता है। ये इस तरीके से, इसलिए इतनी ऊंची मस्जिद बनकर तैयार हुई। और उसके बाद इस शानदार तरीके से तकरीबन 200 साल तक मुसलमानों ने अपने सजदों से इसको आबाद रखा। लेकिन फिर आपको मैं ये बताऊं कि अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए कोशिशें शुरू की। आखिरी मुगल ताजदार जो है, शाहजहां बादशाह के खानदान से आखिरी मुगल ताजदार, जिसका नाम बहादुर शाह जफर है, नाम सुना होगा आपने। बरसों पहले मैंने बॉम्बे में किसी अखबार में पढ़ा था कि बहादुर शाह जफर के जो चश्मो चिराग जो हैं, उसके खानदान वाले इसी कलकत्ता के किसी गोशे में कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उसी बहादुर शाह जफर की औलाद में। तो अब हाल ये हुआ कि उस जगह पर आपने जो है बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के बादशाह हैं, बल्कि हिंदुस्तान के बादशाह हैं। और उस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में तमाम कौमों ने, इसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जो हिंदुस्तानी थे, वो सब के सब ने अपना बादशाह अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो बनाया है, वो बहादुर शाह जफर को बनाया है। लेकिन उधर अंग्रेज जो हैं वो दिल्ली पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिनके पास जदीद आलात हैं,
اس زمانے کے مطابق جدید ٹیکنالوجی ہیں، مختلف قسم کے جن کے پاس حربے تھے، مختلف سازش کے طریقے تھے، اور اندر سے وہ سازش کے جال بھی اس نے بچھا رکھا ہے، اور پھر گٹھ بندھن کے لیے اس نے سکھوں کی ایک گروہ کو توڑ لیا ہے اور اپنے ساتھ ملا دیا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو گے اگر تو میں تم کو جب دلی فتح ہو جائے گی تو دلی کی جامع مسجد ہم تمہیں دیں گے، دلی کی جامع مسجد تمہیں دے دیں گے اور تم اس دلی کی جامع مسجد کو اپنا گردوارہ بنا لینا۔ مبلغ صاحب آپ ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے۔ ارے آپ جیسے نیک اور پاکیزہ لوگوں کو دیکھ کر کے تو تقریر ہوتی ہے اور آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی آئیے، آگے آئیے، سامنے آئیے۔ میں اصل میں یہ میرا فطری معاملہ ہے، زبان میری بند جاتی ہے جب دیکھتا ہوں سامنے بیٹھ کر کوئی دوسرے کام میں اگر لگا ہوا توجہ نظر اس کی طرف چلی گئی پھر تقریر نہیں ہو پاتی، مجھ سے زبان میری پھنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ کسی ایک دو بندے کی وجہ کر سب کو میں ڈسٹرب کروں۔ درود پاک پڑھیں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ